افغان حکومت پاکستانیوں کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کو لگام ڈالے، دوحہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے بدامنی کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال بھی روکے۔ وزیر اعظم کا پیغام، کہا افغانستان پڑوسی ملک ہے، یہ ہم پر منحصر ہے کہ اچھے پڑوسی بنیں یا تنازعات میں الجھتے رہیں۔ لندن میں شہباز شریف اور اسحاق ڈار نواز شریف سے ملاقات کے بعد ایون فیلڈ سے روانہ۔ تارکین وطن پاکستان کے سفیر ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی خدمات کا اعتراف ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا پیغام، مسائل کے حل کا اعادہ۔ اور اسرائیلی مظالم پر خاموشی قابل مذمت، مسلم ممالک سے ہونی ریاست کو دو ٹوک پیغام دے۔ حافظ نعیم کا غزہ یکجہتی مارچ سے خطاب، 22 اپریل کو شٹ ڈاؤن کی کال دے دی۔ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں 8 پاکستانیوں کا قتل، گھروں میں صف ماتم بچھ گئے۔ مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی شامل۔ دلشاد، اس کا بیٹا دانش اور بھتیجا جعفر محنت مزدوری کرنے گئے۔ تعلق بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف سے تھا۔ علاقے میں سوگ کی فضا، ہر آنکھ اشک بار۔ احمد پور شرقیہ کے جمشید اور خالد کا گھر بھی اجڑ گیا۔ جمشید 11 افراد کا واحد کفیل تھا، 1.5 سال قبل روزگار کے لیے سیستان گیا تھا، وہ رسا غم سے نڈھال۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کا قتل، پاکستان کا ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ دہشت گردی کا ناسور خطے میں موجود ممالک کے لیے تباہ کن، مل کر مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بہیمانہ اقدام کی وجوہات عوام کے سامنے لائے جائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شدید مذمت، وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ورثہ سے تعزیت، کہا ایران حکومت معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ایرانی سفارت خانے کی دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دینے کی یقین دہانی۔ خطے میں بد امنی پھیلانے والے بین الاقوامی دہشت گردوں کے اعلی کار ہیں، ترجمان کی سما سے گفتگو۔ نئی ٹیرف پالیسی پریشان کن، جوابی قدم نہیں لیں گے، مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو، کہا نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ آگے بڑھنے کے لائحہ عمل پر غور کرنا ہوگا۔ امریکہ طویل عرصے سے پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چین سے تعلقات بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا پالیسی نوٹ جاری، لکھا قیمتوں میں مسابقت بری طرح متاثر ہوگی، 5 لاکھ سے زائد روزگار خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ضلع کرم میں پائیدار امن یقینی بنانے کا مشن، 2 ماہ میں فریقین کے 979 بنکرز مسمار، اب اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انتظامیہ کے مطابق 3 ماہ میں 1984 گاڑیاں بھیجی گئیں، ٹرکوں میں کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور دیگر سامان موجود تھا۔ بگن بازار میں دکانوں اور عمارتوں کی مرمت کے لیے رقم بھی ادا کر دی گئی۔ نوشہرہ میں ایکسائز انٹیلیجنس بیورو کی موبائل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق، اسکواڈ انچارج زخمی۔ شہداء کی نماز جنازہ پشاور پولیس لائنز میں ادا، افسران اور ورثاء کی شرکت، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار، عالمی برادری پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات اور تحفظ فراہم کرنے کا عزم۔ امریکی وفد نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو بھرپور اجاگر کرنا ضروری ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں سورج کی تپش، بلوچستان کے کئی علاقوں میں غضب کی گرمی، تربت میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا، سبی، نوکنڈی اور لسبیلا میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بہاولپور، بہاول نگر، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات اور دادو میں بھی پسینے چھوٹ گئے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے شدت مزید بڑھنے کی پیشگوئی کر دی، درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری زائد رہنے کا امکان، حکام کی عوام سے محتاط رہنے کی اپیل۔ اسلام آباد میں پہلا اوورسیز پاکستانیز کنونشن، دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد۔ آج کلچرل فوڈ میلہ اور لوک میوزک کا اہتمام، افتتاحی سیشن کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور وفاقی وزیر چودھری صالح حسین شرکت کریں گے۔ SIFC، وزارت خارجہ، وزارت تجارت اور نادرا کی میٹنگز بھی شیڈول۔
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्की के नायब सदर से मुलाकात, पाक तुर्क ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू, मुश्तरका तालीमी मंसूबों और मुआशी शराकत दारी को फरोग देने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत, मलबूसात और दीगर अशिया का मुआयना किया। बानी से मुलाकात कौन कौन करेगा? फैसला पीटीआई की सियासी कमेटी करेगी। एलामिये के मुताबिक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। अरकान हर मंगल और जुमेरात को बानी से मुलाकात के लिए नामों की फहरिस्त मुरत्तब करेंगे। फहरिस्त के अलावा कोई शख्स मुलाकात नहीं कर सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदार मुस्तस्ना होंगे। पीटीआई सियासी जमात नहीं, शोरिश ज़दा जत्था है। रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं, इनमें बड़े और मौसर एहतजाज की सकत नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गालम गलोच ब्रिगेड से बच गए तो बानी की मुश्किलात कम हो सकती हैं। मुल्क भर में 44,000 से जायद वालिदैन ने बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने से इनकार किया। 34,000 का ताल्लुक कराची से है। जिला शर्की के 27,000 अफराद ने बच्चों को वैक्सीन नहीं पिलाई। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का इंकशाफ, कहा 21 अप्रैल से मुहिम शुरू कर रहे हैं। कतरे न पिलाने वालों के खिलाफ मुकदमा और गिरफ्तारी का ऑप्शन मौजूद है, मगर ऐसा करना नहीं चाहते। वालिदैन से ताउन की अपील। जड़ावाला थाना सदर की हुदूद में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, मुसल्लह अफराद ने शादी में जाने वाली गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। 4 अफराद कत्ल, 1 शदीद जख्मी। सीपीओ का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गुजरात में मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग, 2 भाइयों की जान ले ली, बीवियां महफूज रहीं। कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। शनाख्त अयूब के नाम से हुई। एहलकार लियारी चाकीवाड़ा थाने में तैनात था। इस्राएली फौज के गजा में जंगी जराइम जारी, अल अहली अस्पताल पर बारूद की बरसात, मरीजों को मुंतकिल करने की मोहलत भी न दी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट तबाह, 24 घंटों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 50,944 हो गई। काबिज फौज का रफा का मुहासरा, गजा के दीगर इलाकों से राबता कट गया। रूस का यूक्रेन के शहर पर हमला, 30 से ज्यादा अफराद हलाक, 82 जख्मी। बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से कई इमारतों को नुकसान। रूसी वजीर दिफा का यूक्रेनी F-16 तैयारा मार गिराने का भी दावा। सदर ज़ेलेंस्की की मजम्मत, मुज़ाकरात से हमले नहीं रुके, रूस के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाना होगा। वक्फ बिल के खिलाफ भारतीय रियासत, मगरबी बंगाल में मुसलमानों का एहतजाज, पुलिस ने फायरिंग कर दी, 3 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। मुर्शिदाबाद में हिंदू मुस्लिम फसादात, सूरत हाल पर काबू पाने के लिए BSF एहलकार तलब। नंगर पार करके सहरा में रफ्तार का मुकाबला, 3 रोजा डेजर्ट जीप रैली का आखिरी दिन। फाइनल मुकाबले में मीर नादिर बक्सी ने मैदान मार लिया। खवातीन कैटेगरी में अम्बरीन ने पहली और टाइना पटेल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। और PSL का रंगारंग मेला, आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का टाकरा। शाहीन 11 को पहली जीत की तलाश, सऊद शकील की टीम मुसलसल दूसरी फतह के लिए पुरअज़्म।